السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما يزال عبدی يتقرب الی بالنوافل حتى احبه فاذا احببته فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. معزز سامعین کرام، موضوع گفتگو ہے نوافل کے فضائل و فوائد. نوافل کیا ہے؟ نوافل وہ مسنون عبادت ہے جسے اللہ نے اپنے بندے پر فرض نہیں کیا، اپنے بندے کو اس پر مکلف نہیں کیا، لیکن بندہ اپنے اجر و ثواب میں اضافہ کے لیے، اپنی نیکیوں میں اضافہ کے لیے اپنی دلچسپی سے جس عبادت کو انجام دیتا ہے اسے نوافل کہتے ہیں. اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں کثرت سے نوافل کا اہتمام کرے تو اس کی زندگی میں نوافل کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں یا کیا فوائد و فضائل اسے نصیب ہو سکتے ہیں، آئیے اس بات کو ہم مختصر انداز میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں کثرت سے نوافل کا اہتمام کرے تو اسے سب سے پہلا فائدہ اللہ کا تقرب اور اس کی محبت نصیب ہوتی ہے. حدیث قدسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، کہ جب بندہ مسلسل اور کثرت سے نوافل کا اہتمام کرتے ہوئے میرا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے، میری محبت حاصل کرنا چاہتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، اور اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چیزوں کو پکڑتا ہے، چھوتا ہے. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا پھرتا ہے. حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کثرت سے نوافل کا اہتمام کرے، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی پابندی کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تقوی کو اتنا مضبوط کر دیتا ہے، اس کے ایمان میں اتنا اضافہ کر دیتا ہے کہ اس کے کان کبھی غلط چیزوں کو سننا گوارا نہیں کرتے، اس کی آنکھیں کبھی غلط چیزوں کو دیکھنا گوارا نہیں کرتی، اس کے ہاتھ کبھی کوئی غلط کام کرنے کو پسند نہیں کرتے، اس کے پیر کبھی برائی اور غلط کاموں کی طرف آگے بڑھنا نہیں چاہتے. اور دوسرا فائدہ اسی حدیث کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، فَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ بندہ جو کثرت سے نوافل کا اہتمام کرتا ہے اگر مجھ سے کوئی چیز مانگے، لَأُعْطِيَنَّهُ، تو میں اسے ضرور وہ چیز عطا کر دیتا ہوں. اور تیسرا فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی حدیث کے اندر آگے فرماتے ہیں، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اگر بندہ مجھ سے پناہ طلب کرے کسی چیز سے بچنا چاہے تو میں اس کو اس چیز سے بچا لیتا ہوں. اور اگر ہم اپنی زندگی میں کثرت سے نوافل کا اہتمام کریں تو اس کا چوتھا فائدہ ہمیں یہ نصیب ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نوافل کے ذریعے ہمارے گھر میں خیر و برکت نازل فرما دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا قضى احدكم صلاته في مسجده، جب آپ میں سے کوئی شخص اپنی مسجد میں فرائض ادا کر چکے، فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ نَصِيبًا، تو اپنے نمازوں میں سے کچھ حصہ یعنی نوافل اور سنن میں سے کچھ حصہ اپنے گھر میں پڑھنے کے لیے بھی باقی رکھے. فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْرًا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ان نوافل کے ذریعے سے آپ کے گھر میں خیر و برکت نازل کرنا چاہتا ہے. اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل اور سنن مسجد میں پڑھنے کے بنسبت گھر میں پڑھنے کو افضل قرار دیا ہے. اور کتنا افضل ہو سکتا ہے مسجد کی بنسبت گھر میں سنتیں اور نوافل کا اہتمام کرنا، کتنا افضل عمل ہو سکتا ہے، اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ وہ مسجد نبوی جس کی ایک نماز 1000 نمازوں سے افضل ہے، اگر ان عام مساجد میں کوئی 1000 وقت کی نماز پڑھی جائے تو جتنا اجر و ثواب مل سکتا ہے اس سے زیادہ اجر و ثواب مسجد نبوی کی ایک وقت نماز پڑھنے میں مل سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سنتیں اور نوافل مسجد نبوی میں ادا نہ کر کے اپنے گھر میں ادا کرتے تھے. گھر میں نوافل ادا کرنا کتنا افضل عمل ہے، آپ سوچ سکتے ہیں.
اور جب ہم گھر میں نوافل کا اہتمام کریں گے تو صرف یہی فائدہ نہیں کہ ہمارے گھر میں خیر و برکت نازل ہوگی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا فائدہ ہمیں یہ بھی نصیب ہوگا کہ نبی کی ایک سنت پہ عمل ہوگا، اور تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ گھر میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بے نمازی ہوتے ہیں، جو نماز نہیں پڑھتے، ہو سکتا ہے آپ کو 1 دن 2 دن 3 دن دیکھتے ہوئے آپ کو دیکھتے دیکھتے وہ بھی نمازی بن جائیں۔ اور چوتھا فائدہ یہ ہوگا کہ گھر میں بہت سارے بچے بھی ہوتے ہیں، آپ ان کو بھی تربیت کے طور پر آپ اپنے ساتھ گھر میں لے کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ اپنے گھر میں نماز کا اہتمام کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کے بچے آج کل 1 دن 2 دن 3 دن دیکھتے دیکھتے وہ بھی آپ کے ساتھ نماز کا اہتمام کرنے لگیں گے اور وہ بھی نماز کے عادی بن جائیں گے۔